اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنات کے خالق و مالک کی تعریفات تسبیحات کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین ہادی کل ختم الرسل ہادی سبل پوری کائنات کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر۔ اس سے قبل چند خطبات جمعہ میں ہمارا عنوان تھا گھرانہ ٹوٹنے کے اسباب کیا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی حتی الامکان کوشش کرتا ہے کتاب و سنت کی رہنمائی میں اپنے گھر کو بچانے کی، گھر کو محفوظ رکھنے کی، خامند اور بیوی کا تعلق نبھانے کی پوری کی پوری کوشش کرتا ہے، اس گاڑی کو اس کے دونوں پہیوں پہ چلاتا ہے، لیکن پھر بھی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں
معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس انسان کو یہ گھر چلتا نظر نہیں آتا، تو پھر دین اسلام نے جو کہ اعتدال کا دین ہے، میانہ روی کا دین ہے، یہ نہیں کہا اس انسان کو کہ اب تم پوری زندگی جس کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، پوری زندگی اسی کے ساتھ ہی گزارو گے۔ دین اسلام مسلمان کا سکون دیکھتا ہے، مسلمان کا اطمینان اور چین دیکھتا ہے، اس کی زندگی کا آرام کہاں پر ہے، کیونکہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ سکون ہے۔ اگر اس نکاح کے مقصد میں سکون حاصل نہیں ہو رہا تو پھر اس زندگی کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ یہ زندگی، یہ جو شادی کی زندگی ہے، یہ شادی کا جو معاملہ ہے، اس نکاح کے بندھن کو توڑ دینا اور دونوں پھر اپنا الگ رستہ اختیار کر کے زندگی سکون کی گزاریں، پھر اس میں بہتری ہے۔ اور دین اسلام نے اس کو طلاق کہا ہے۔ طلاق کا معنی ہوتا ہے آزاد کر دینا، چھوڑ دینا۔ جس طرح کسی کو بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے نا، اس کو آزاد کر دیا۔ چونکہ یہ عورت ایک مرد کے نکاح کے بندھن کے اندر بندھی ہوئی ہے، اب اس کو طلاق دے کے آزاد کر دیا، جہاں چاہے جس مرد سے چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے، اس لیے اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کے اندر طلاق جائز ہے، لیکن جائز ہونے کے باوجود اس کو ناپسند کیا گیا ہے، اس کے سامنے بیریئر کھڑے کیے گئے، اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، کیونکہ دین اسلام کا مزاج بڑا کمال کا مزاج ہے۔ عیسائیت کے اندر کیا ہے؟ جس کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی، نکاح ہو گیا، پوری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ ہندو مت میں یہ ہے، اگر ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، پوری زندگی اکٹھے گزارنی ہے، چاہے جیسے مرضی گزارو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی انسان فوت ہو گیا، جب اس کی چتا کو جلایا جائے گا، اس کی زندہ بیوی کو بھی ساتھ میں جلایا جائے گا۔ ستی کی رسم اس کو کہا جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان مسلمان بادشاہوں کو کہ جنہوں نے بر صغیر کے علاقے میں تقریباً 1000 سال حکومت کی، اگرچہ انہوں نے ہندوؤں کی باقی تمام رسموں کو برقرار رکھا، لیکن اس رسم کو ختم کر دیا کہ خامند کے ساتھ اس کی زندہ بیوی کو نہیں جلایا جائے گا۔ یہ بھی اسلام کے زمرے میں یہ نعمت آتی ہے، اور آج ہندو عورت کو اسلام کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہودیت کے اندر طلاق کی اتنی کثرت ہے، مرد جب چاہے جس وقت چاہے بغیر کسی رکاوٹ کے دھڑم دھڑا کھلم کھلا طلاق دے دے۔ اور عرب کے معاشرے کے اندر بھی یہی تھا، ایک بندہ ایک بیوی کو 10 بار اس کو طلاق دیتا، پھر لاتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر لے کے آتا، اس کی پوری زندگی عذاب بنا کے رکھتا تھا۔ نہ اس کو آزاد کر رہا ہے کسی مرد سے نکاح کرے، نہ اس کو صحیح طریقے سے اپنے گھر میں رکھ رہا ہے۔ ایک بار لے کے آیا، چند دن گزارے، پھر طلاق دے دی، پھر لے کے آیا، چند دن گزارے، پھر طلاق دے دی۔ یہ عرب کے معاشرے کی صورتحال تھی۔ دین اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کیا ہے، اعتدال قائم کیا ہے کہ اگر تم زندگی کے اصول، شادی کے ضابطے، نکاح کے مقاصد، حدود اللہ کا قیام برقرار نہیں رکھ سکتے تو تمہیں اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے اس کو آزاد کر دو، وہ اپنی سکون کی زندگی جہاں چاہے گزار سکتی ہے، تمہارے گھر کی جہنم سے تو کم از کم چھوٹے گی نا۔ اور اگر مرد اگر عورت اپنے خامد سے پریشان ہے
تو عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ قاضی کے پاس، جج کے پاس جا کے خلع کا کیس دائر کرے. قاضی اور جج بلائے گا اس کے خامد کو اور دونوں کے آپس میں صلح کی کوشش کروائے گا. اگر صلح ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ممکن نہیں تو جو ہی بیوی نے قاضی کے پاس آ کے اپنا کیس دائر کیا، قاضی اپنی مرضی سے اس نکاح کو ختم کر دے، عورت آزاد ہے. خامد مانے یا نہ مانے، اس میں خامد کی رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. آگے چل کے خلع کے مسائل جب بیان کروں گا پھر تفصیل سے اس میں ہماری بات ہوگی انشاءاللہ. تو طلاق کی مشروعیت، دین اسلام کے اندر طلاق جائز ہے، لیکن ایک حد تک، سر عام نہیں کہ نکاح کرتے جاؤ طلاقیں دیتے جاؤ، نکاح کرتے جاؤ طلاقیں دیتے جاؤ. دین اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام نے طلاق کے سامنے جو بیریئر کھڑے کیے، جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، وہ میرے ناقص مطالعے کے مطابق تقریباً 8 رکاوٹیں بنتی ہیں. 8 رکاوٹیں جو طلاق کے سامنے دین اسلام نے کھڑی کر دی ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. جب ایک گھر کے اندر ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا، بہترین رویہ رکھے گا، پیار محبت اور شفقت کی فضا دے گا، اس کو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور طلاق کا مطالبہ کر دے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گھرانہ ٹوٹ جائے. جب مرد کسی نہ کسی جگہ پہ خامی کا اور کمی کا شکار ہوتا ہے، وہاں پہ طلاق کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور قربان جائیں، قرآن مقدس نے لفظ بڑا کمال کا استعمال کیا ہے. قرآن مقدس کے ایک ایک لفظ میں حکمت موجود ہے. یہاں پر جو لفظ استعمال کیا بہت کمال کا لفظ ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، معروف طریقے سے. اب معروف کا معنی کیا ہے؟ ہمارے آج کے ماحول میں اس کا معنی کیا تھا؟ دستور کے مطابق. ایک عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جو دستور دین اسلام، جو دستور کتاب و سنت کا، جو دستور تمہاری ثقافت کا، جو دستور تمہاری معاشرت کا، جو دستور تمہارے قوم قبیلے کا ہے، اس کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارو. جب اس دستور کو اپنایا جائے گا، کتاب و سنت کے قانون کو، ثقافت کے اصولوں کو، اپنے معاشرتی قوانین کو جب اپنایا جائے گا، اس وقت ایک گھرانہ بڑی سکون کی زندگی گزارے گا. اس لیے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق چلو. یہ پہلا بیریئر ہے، پہلی رکاوٹ ہے طلاق کے مسئلے میں. دوسرے نمبر پہ دین اسلام نے مرد کو حکم دیا ہے، عورت کو نہیں کہا، مرد سے کہا ہے کہ اپنی بیوی کی خوبیاں دیکھو، خامیاں اگنور کر دو، خامیوں کو پسے پشت ڈال دو. اور بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا خلقا آخر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی مومن مرد کو یہ اختیار ہی نہیں کہ کسی مومن عورت سے نفرت کرے، اپنی بیوی سے نفرت کرے، اس سے جدائی کا رستہ اختیار کرے. اگر بیوی کی ایک خصلت، اس کی ایک عادت تمہیں بری محسوس ہوتی ہے نا، تو دوسری دیکھ لو، کم از کم اس کے اندر کوئی دوسری عادت اچھی ہوگی. بلکہ میں اگر تمہیں ایک بات کہہ دوں، کبھی تجربہ کر لینا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا. گھر جا کے نا، اگر گھر کے حالات آپ سمجھتے کہ اچھے نہیں ہیں، آپ کو بیوی اچھی نہیں لگتی، اس کے معاملات اچھے نہیں لگتے، کبھی اکیلے کمرے میں بیٹھ کے ایک کاغذ اور قلم لے لینا اور وہاں پہ ایک لکیر لگانا، درمیان میں ایک سائیڈ پہ اپنی بیوی کی خامیاں لکھنا، دوسری سائیڈ پہ اپنی بیوی کی خوبیاں لکھنا. کائنات کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں 90 گھرانے ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر بیوی کی خوبیاں زیادہ ہوں گی، خامیاں بہت کم ہوں گی، لیکن ہمیں نظر زیادہ آتی ہیں.
ہمیں نظر خامیاں زیادہ آتی ہیں. کیوں؟ شیطان ہمارے کانوں میں خسر پسر کرتا ہے، کرکر کرتا ہے. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے عتیق اللہ سلفی حافظ اللہ تعالی، یہ شیطان کرکر کرتا ہے، یہ شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے. وے تیری بیوی آ کم کر دی، پھر دی اے کر دی نو پتہ ہی نہیں کسے گل دے گا. شیطان اس کی برائیوں کو ہمارے سامنے ہائی لائٹ کرتا ہے. لیکن آپ کبھی کاغذ قلم لے کے بیٹھیے، نوٹ کیجئے، یقین جانیں آپ حیران رہ جائیں گی کہ بیوی کی وہ خوبیاں جن پہ کبھی آپ کی نظر گئی ہی نہیں، وہ خوبیاں اس کی خامیوں سے کہیں زیادہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماتے. اور تیسرا بیریئر جو دین اسلام نے طلاق کے رستے میں کھڑا کر دیا، جو تیسری رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، وہ بتا دیا کہ عورت کے اندر فطری کمزوری ہے. اب جس رب نے یہ مشینری بنائی ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے. ایک گاڑی بنانے والا بندہ کہتا ہے نا جناب میری گڈی چاہے کمزوری بھی ہے، دھیان رکھیا جی ذرا. خالق کائنات خود کہتا ہے جس مشینری کو میں نے تخلیق کیا، جس کو میں نے بنایا، اس کے اندر یہ فطری کمزوری موجود ہے. جب اللہ خود کہتا ہے تو اس کمزوری کو میں اور آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو کائنات کے رب نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، ٹیڑھی پسلی سے. اور اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے لگو گے ٹوٹ جائے گی. اس ٹیڑھی کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے. اب اس کی مینجمنٹ کرو، اس کا انتظام کرو کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے. اس کا طریقہ تم اختیار کرو کہ ٹیڑھی عورت کے ساتھ، ٹیڑھی پسلی کے ساتھ تم نے کیسے چلنا ہے. یہاں پہ مرد کی ذمہ داری دی ہے، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بتا دیا کہ وہ فطری طور پہ کمزور ہے. اور جانتے ہو ٹیڑھی چیز ہمیشہ کمزور ہوتی ہے. جو چیز بالکل سیدھی ہے نا اس کے اندر طاقت زیادہ ہوگی، قوت زیادہ ہوگی. اور جو ٹیڑھی چیز ہے اس کے اندر کمزوری ہوگی، جلدی ٹوٹے گی، جلدی وہ گر جائے گی. اس لیے سمجھ لو کہ عورت فطری طور پہ کمزور ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید نے چوتھا بیریئر، قرآن مجید نے 4 بڑے بیریئر کھڑے کر دیے، 4 بڑے بیریئر طلاق کے رستے میں. سب سے پہلا بیریئر کیا ہے؟ اگر گھر میں اختلاف ہو جائے، اگر گھر میں لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے، بیوی کی غلطی ہے، بیوی کی خطا ہے، اس بیوی کو پیار محبت کے ساتھ سمجھاؤ، اس کو کتاب و سنت کے دلائل دو، قرآن کی آیتیں سناؤ، رسول اللہ کی حدیثیں سناؤ، اس کو واعظ و تبلیغ کرو، اس کی تربیت کرو. اگر پھر بھی نہیں سمجھتی، دوسرا طریقہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو. اپنا بستر الگ، اس کا الگ، الگ کمرے میں سویا کرے، وہ تمہارے کمرے میں نہ سویا کرے، اس کا بستر الگ ہو جائے. یہ دوسرا بڑا بیریئر قرآن نے کھڑا کیا ہے. اور تیسرا بیریئر تم نے سمجھا بھی لیا، بستر بھی الگ کر دیا، لیکن وہ اب بھی ہون بھی بندے دی پتر نہیں نہ بنی. اب تیسرا طریقہ کیا بتایا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو پھر مارو. لیکن مار کا طریقہ رسول اللہ نے بتا دیا، ضرباً غیر مبرح، ایسا مارنا ہے کہ جس سے بہت زیادہ تکلیف نہ ہو، نشان نہ پڑے، ہلکا پھلکا مارنا، ہلکا پھلکا، یعنی کہ ڈراوا دینا. اللہ اکبر. بزرگ کہا کرتے ہیں کہ زیادہ کام جو ہوتا ہے نا وہ پیار سے لیا کرو، مار سے نہ لو. کیوں؟ جب ایک بار مار لو گے تمہارا ہاتھ کھل جائے گا، اس کا ڈر ختم ہو جائے گا. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا نا اپنی گلستان کے اندر. ایک بادشاہ سیر کرنے کے لیے نکلا، دریا کی سیر کا پروگرام تھا، ایک غلام اس کے ساتھ ہے. جب دریا میں اترے، اس غلام کو پانی کا، یہ پانی سے ڈرنے والا ہے، پانی کا اس کو خوف تھا. جیسے دریا میں کشتی اتری اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی. بادشاہ کا سارا مزہ ہی کرکرا ہو گیا. ایک وزیر کہنے لگا جناب اگر میں نے اجازت دیو تو میں دا علاج کراں. کہنے لگے جی کرو علاج اس کا. وزیر نے پکڑا بالوں سے، اس کو زور سے پکڑا اور دریا کے اندر پھینک دیا. لیکن بال پکڑے رکھیں، اس کو 3-4 غوطے دے کے نا پھر باہر نکالا اور کشتی کے کنارے پہ بٹھا دیا. اب بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہے.
بادشاہ نے پوچھا وہ کیتا کیوں، کیا کیا اس کو تم نے؟ کہتا ہے اس کے دل میں ڈر تھا پانی کے ڈوبنے کا، وہ ڈر ختم ہو گیا، اب سکون سے بیٹھ گیا۔ اگر زیادہ مارو گے تو مار کا ڈر ختم ہو جائے گا، اس لیے ہلکی پھلکی مار کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی نا، پہلا طریقہ کیا تھا؟ سمجھانے کا، آپ نے سمجھا لیا، نہیں مانی۔ دوسرا طریقہ بستر الگ کرنے کا، ناراضگی کا اظہار، نہیں مانی۔ تیسرا طریقہ ہلکی پھلکی مار کا، پھر بھی نہیں مانی۔ قرآن مجید چوتھا طریقہ بتاتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب ایسے کرو، ایک عقل مند بندہ مرد کے خاندان کا لے لو، ایک عقل مند بندہ عورت کے خاندان کا لے لو، جنہوں ساڈی زبان سے پرے پنچایت کہندے نے، یہ پنچایت بٹھا دو، زیادہ لوگوں کی نہیں، انہوں بھی بلا لو، انہوں بھی بلا لو، او بھی آ جاوے، او بھی زیادہ مزاج ملیں گے، کبھی اتفاق نہیں ہو سکے گا۔ دو بندے بٹھاؤ، ایک خامند کے خاندان کا، ایک بیوی کے خاندان کا، دو بندے بٹھا کے وہ دونوں کی باتیں سنیں، ایک خامند کی بات، دوسرا مرد کی باتیں، ایک عورت کی باتیں سنیں، اور دونوں کی باتیں سن کے بیٹھ کے فیصلہ کریں، جو وہ فیصلہ کر دو اس فیصلے کے مطابق عمل کر دو۔ قرآن مجید نے یہ 4 بیریئر کھڑے کیے طلاق کے معاملے میں۔ اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب 5واں بیریئر جو کتاب و سنت، قرآن اور حدیث نے قائم کیا ہے، وہ کیا ہے؟ طلاق کی ناپسندیدگی۔ طلاق کے عمل کو اگرچہ حلال قرار دیا ہے، لیکن اس کو ناپسند بھی کہا ہے کہ کام جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے۔ اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لیے اس کو کرنا بہتر نہیں ہے۔ بچو اس سے جتنا بچ سکتے ہو۔ سب سے پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دونوں حدیثیں سنن ابی داود کی ہیں، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حلال کاموں میں سب سے زیادہ نفرت والا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں طلاق کا کام ہے۔ اگرچہ حلال ہے، لیکن کائنات کے رب کو حلال کاموں میں سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث وہ بھی سنن ابی داود کی ہے، ما حل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی حلال چیز سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی اللہ طلاق سے نفرت کرتا ہے۔ یہ دوسری حدیث، اگر کسی بندے کو یہ سمجھ آ جائے نا، وہ کبھی اپنی زبان پہ طلاق کا لفظ نہ لے کے آئے۔ اور تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، امام البانی نقل کرتے ہیں، اعظم الذنوب عند اللہ رجل تزوج امرأة فطلقها فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمہرها۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ جو پیش ہوگا نا، رب کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ جو پیش ہوگا بندوں کے حقوق کے معاملے میں، وہ یہ ہوگا ایک بندہ کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے، اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے بعد اس کا حق مہر بھی دبا لیتا، اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہوگا، یعنی کہ طلاق کا گناہ سب سے بڑا گناہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ اور چوتھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کہا، ایما امرأۃ سالت زوجہا طلاقا من غیر باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو عورت اپنے خامد سے بغیر کسی معاملے کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، کائنات کا خالق و مالک اس عورت کی نیکیاں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ وہ جتنی مرضی نیک ہو، جتنی مرضی تہجد گزار ہو، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، کائنات کا خالق و مالک اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ یہ تعلیم
یہ تربیت ایک پانچواں بیریئر ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، لوگوں سن لو، طلاق کا کام شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے۔ اب جو مرد ہے یا عورت طلاق کا کام کرتے ہیں نا، مرد طلاق دیتا ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، گویا کہ وہ شیطان کی پسندیدگی والا کام کر رہے ہیں۔ ذرا توازن کو دیکھیے، توازن دیکھیے، جو عمل، جو کام کائنات کے رب کے لیے سب سے زیادہ نفرت والا ہے، وہ کام شیطان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ توازن دیکھیے کس طرح ہے، ترازو کے دونوں پلڑے اللہ تعالی نے برابر کر دیے۔ جو کام رب کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والا ہے، وہ کام شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ شیطان کو خوشی بڑی ہوتی ہے طلاق ہونے سے۔ ایک شیطان کے چیلے نے کسی کو شرک پر لگا دیا، وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، کہنا تو کی کیتا، کچھ بھی نہیں۔ بندہ کہندا، شیطان کا چیلا کہتا جا کے، گرو جی میں نے فلاں کو اتنا گمراہ کیا کہ حرام مال اس کو کھلا دیا، کہندا تو کچھ بھی نہیں کیتا۔ کہتا میں نے اتنا کام کیا، ایک بندے کے ہاتھوں قتل کروا دیا، کہتا کچھ بھی نہیں کیتا تو۔ اور آخری جو آتا ہے وہ کہتا ہاں میں نے بھی ایک کام کیا ہے، میں نے خاوند اور بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کی، عداوت اور دشمنی پیدا کی، دلوں کو دور کیا، حتیٰ کہ آج اس خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی، دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، یا بیوی نے جا کے عدالت میں خلع کا کیس دائر کر دیا، شیطان اس کو اٹھ کے گلے لگاتا، کہتا سب سے بڑا کام تو نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم دی ہے، یہ تربیت دی ہے اسلام نے، یہ بتایا ہے، اور یہ بتانا ایک رکاوٹ ہے طلاق کے رستے میں، تاکہ مسلمان سمجھ جائے کہ میں نے وہ کام نہیں کرنا جس کام سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ مسلمان کبھی وہ کام نہیں کرتا، اور جس کام سے مسلمان کے رب کو نفرت ہے مسلمان وہ کام نہیں کرتا۔ چھٹا بڑا بیریئر طلاق کے رستے میں جو دین اسلام نے کھڑا کیا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق مرد کے ہاتھ میں رکھی، عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ اس کی دو حکمتیں، بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت کیا ہے کہ چونکہ مرد مال خرچ کرتا ہے، یہ ہمارے ہاں طریقہ ہے نا جہیز دینے کا اور مال خرچ کرنے کا، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ مرد مال خرچ کرے، حق مہر، شادی کے اخراجات، گھر کی ذمہ داریاں، گھر کی آسائشیں، گھر کا سکون، عورت کا لباس، عورت کی خوراک، اس کی شادی کی تیاریاں، یہ سارا کام مرد کی ذمہ داری ہے۔ جب مرد سارا مال خرچ کر رہا ہے تو طلاق دینے کا اختیار بھی مرد کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی لیے دین اسلام نے مرد کے ہاتھ میں طلاق رکھی ہے۔ آج بڑا واویلا کرتی ہیں وہ آنٹیاں جو پلے کار اٹھا کے سڑکوں پہ دھکے کھانے والی، شیطان کے چیلے بن کے دین اسلام پہ اعتراض کرنے والی، جن کا اپنا کردار کا ایک لمحہ داغدار نظر آتا ہے، آج وہ دین اسلام پہ اعتراض کرتی نظر آتی ہیں کہ دین اسلام نے طلاق عورت کے ہاتھ میں کیوں نہیں رکھی؟ سارا خرچہ تو مرد کر رہا ہے، خرچہ مرد کرے، گھر کی ذمہ داریاں مرد اٹھائے، شادی کے اخراجات مرد برداشت کرے، حق مہر مرد عطا کرے، اور طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے۔ دین اسلام یہ ناانصافیاں نہیں کرتا، انصاف کا، عدل کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے۔ اور دوسری حکمت، مرد کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار کیوں رکھا؟ عموماً ایسا ہوتا ہے، 99% ایسا ہوتا ہے کہ مرد تحمل والا ہوتا ہے، سوچ و بچار سے کام لیتا ہے، غور و فکر سے کام لیتا ہے۔ عورت کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، عورت کے اندر عقل کی کمی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا، جس رب نے یہ مشینری بنائی ہے نا عورت کی، اسی رب نے کہا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ عورتیں ناقصات العقل، عورتیں عقل کی کمزور ہوتی ہیں۔ جب رب کہتا ہے کہ میری مشینری کے اندر یہ کمزوری ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، تو ہمیں بھی ماننا چاہیے، اعتراض کس بات کا ہے؟ اور اس سے آگے چلتے ہیں۔ ساتواں بڑا بیریئر جو دین اسلام نے طلاق کے راستے میں رکھ دیا، طلاق کے بعد رجعی عدت رکھی ہے۔ طلاق کے بعد رجعی عدت ہے۔ جب طلاق کا لفظ اپنی زبان سے بولا، طلاق دے دی، اب اس کے فوراً بعد عورت خاوند کے گھر سے نہ نکلے، خاوند کے گھر سے نہ جائے،
بلکہ عدت رکھی ہے رجوع کرنے کی. تین منتھلی پوزیشنیں، 3 پیریڈ یا 3 مہینے دین اسلام نے موقع دیا ہے. تم دونوں آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہو، تم دونوں آپس میں پھر مل سکتے ہو. رجوع کا اختیار ہے تمہارے پاس. یہ جو رجوع کا اختیار دینا یہ بھی طلاق کے راستے میں رکاوٹ ہے، تاکہ جو گھر ٹوٹنے والا یہ ٹوٹنے سے بچ جائے. اور 8واں بڑا بیریئر جو طلاق کے راستے میں ہے وہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے. یقین جانیں میں ابھی طلاق کا طریقہ آگے بیان کروں گا. اگر طلاق دین اسلام کے طریقے پر دی جائے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں 70% 70% گھرانے ایسے ہیں جو ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، باقی 30% رہ جائیں گے. اگر خاندان کے لوگ عقل مندی کا ثبوت دینا تو 20% یہ بھی بچ سکتے ہیں. بڑی مشکل سے 10 گھرانے ایسے ہوں گے جو پھر بھی ٹوٹیں گے، بڑی مشکل سے. اگر 100 طلاقیں ہو رہی ہیں عقل مندی سے، دین کے مسائل پہ عمل کر کے، کتاب و سنت کی روشنی میں طلاق دی جائے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں 70 طلاقیں ایسی ہوں گے جو گھرانے پھر اسی وقت آباد ہوں گے. یہ دین اسلام کا مزاج ہے. یہ 8 بڑے بیریئر دین اسلام نے طلاق کے راستے میں رکھ دیے ہیں. لیکن عموماً ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی غصے طلاق دیتی ہے. جب مسئلہ پوچھتے ہیں علماء سے، مولوی صاحب میں غصے سے طلاق کہہ چھڑی ہے. اور بھائی طلاق کبھی پیار میں بھی ہوئی، ہوتے غصے میں ہے. اس مرد کو غصہ کنٹرول کرنے کا اختیار دیا گیا، حکم دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. کوئی پہلوان ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی جوان ہے، اپنی جوانی کے گھمنڈ میں، اپنی پہلوانی کے زعم میں وہ میدانوں کے اندر پہلوانوں سے کشتی کرتا ہے، ان کو بچھاڑتا ہے، ان کو زمین پہ گراتا ہے. وہ اپنے آپ کو پہلوان نہ سمجھے. پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے تو اپنے غصے کو کنٹرول کر جائے. حقیقت میں وہ پہلوان ہے. تو مرد کو تو چاہیے اگر اس کے پاس مردانگی طاقت ہے، اگر سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقتور انسان ہوں، بڑا با اختیار ہوں، اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے عورت پہ ظلم کرتا ہے، وہ مرد نہیں، پرلے درجے کا ظالم انسان ہے. مرد وہ ہوتا ہے عورت پہ غصہ آئے تو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. مرد تو وہ ہے جس کو رسول اللہ نے مرد کہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے پہلوان کہا ہے. اس لیے دین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے. اب آئیے ذرا یہ طلاق کے مسائل کیوں بتانا چاہتا ہوں. اس کے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے اللہ معاف کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر اجڑیں. کعبہ کے رب کی قسم یہ نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں تم طلاق کے مسائل کو سمجھو تاکہ یہ بیریئر تمہارے سامنے آئے. تم ان کو سمجھو کہ یہ بیریئر کھڑے کیے دین اسلام نے، اور جو طلاقیں ہوتی ہیں ان طلاقوں کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں، وہ گھر اجڑنے سے بچ جائیں. اور اگر طلاق دین اسلام کے طریقے پہ دی جائے، میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ 70% گھرانے ایسے ہیں جو ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے نا کہ طلاقات 3 نہیں دینیاں نہیں، ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہوئی ہے. اصل میں یہاں پر نا میں ایک بات کہہ دوں، یہ تو مولویاں دا قصور بھی ہے. وہ کیسے بھلا؟ جب نکاح پڑھاتے ہیں نا، نکاح پڑھاتے وقت خطبہ پڑھا، حالانکہ خطبہ ٹھیک ہے پڑھنا جائز ہے، مستحب ہے، رسول اللہ کی سنت بھی ہے، لیکن نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے خطبہ. خطبے کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے. لیکن ہم آگے چلتے ہیں. خطبہ پڑھنے کے بعد مولانا صاحب دلہا جی سے پوچھتے ہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے. پھر دوبارہ پوچھتے ہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے. تیسری بار پھر پوچھتے ہیں قبول ہے؟ بھائی پہلی بار جب اس نے کہہ دیا قبول ہے تو اس میں تمہیں شک رہ گیا. جب ہم 3 بار ایجاب و قبول کرواتے شرعن کوئی دلیل اس کی نہیں ملتی. ایک بار ایجاب و قبول ہے، مرد سے پوچھا جائے تمہیں قبول ہے، حق مہر اتنا ہے، بیٹی فلاں کی ہے، اس طریقے تمہارے نکاح میں دے رہے ہیں، کیا تمہیں قبول ہے؟ ایک بار پوچھا جائے
جب اس نے کہہ دیا، بے آواز بلند کہا کہ ہاں مجھے قبول ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب مولانا صاحب بھری مجلس میں 3 بار ایجاب و قبول کرواتے ہیں تو طلاق دیتے وقت بندہ سمجھتا طلاقہ میں 3 ہی دینیاں نے، کیونکہ قبول 3 باری کی تیسی۔ وہ کہتا ہے ایک بار طلاق دینے سے نکاح ٹوٹے گا ہی نہیں۔ سب سے بڑی غلطی ہے 3 طلاقیں دینا یا 2 طلاقیں دینا۔ حقیقت میں طلاق ہے ہی ایک طلاق ہے۔ کیسے بلا؟ جب ایک طلاق دے دی بیوی کو، بھائی طلاق کیوں دیتے ہیں؟ عقل مندی سے سوچیں ذرا، طلاق کیوں دیتے ہیں؟ نکاح توڑنے کے لیے، اس کو بندھن سے آزاد کرنے کے لیے۔ طلاق کا یہ مقصد ہے نا کہ نکاح ٹوٹے، یہ بندھن ختم ہو جائے، کھل جائے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک بار طلاق دے دی، اب وہ بیوی نہیں رہی، طلاق کس کو دے رہے ہو دوبارہ؟ دوسری طلاق کس کو دے رہے ہو؟ تیسری طلاق کس کو دے رہے ہو؟ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ دوسری اور تیسری طلاق دینا بنتی ہی نہیں۔ ایک طلاق دینے سے نکاح ٹوٹا، اب دوسری اور تیسری طلاق دینے کا تصور ہی نہیں بنتا۔ اسی لیے یہ جو ہم نے ایک بڑا عجیب سا تماشا بنا رکھا ہوا ہے کہ طلاقہ 3 ہی دینیاں نے۔ کئی تو بیچارے ایسے معصوم ہوتے ہیں نا، وہ ایئر گن چلا دیتے، ایئر گن، اور طلاق کی مشین گولیاں بھر کے پورا برس ہی چلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بعد میں جب ہوش ٹھکانے آتی ہے نا، پھر مسئلے پوچھتے علماء سے، مولوی صاحب طلاقہ میں 3 دے بیٹھا ہوں، کی کراں؟ اللہ کا شکر ہے کہ آج کائنات کے اندر اہل حدیث موجود ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگوں اہل حدیث کا وجود تمہارے لیے بہت بڑا احسان ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ آج کائنات میں اہل حدیث کا وجود بہت بڑا احسان ہے، جو کہتے ہیں کہ تم نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، حقیقت میں ایک ہے، کیونکہ ایک طلاق دینے سے نکاح ٹوٹ گیا، باقی 2 طلاقیں تمہاری بنتی نہیں تھیں۔ ایک طلاق ہے، اپنی بیوی کو گھر واپس لے کے آؤ، رجوع کرو، تم اپنی بیوی کو لا سکتے ہو۔ اور اگر کسی دوسرے سے پوچھو گے نا، میرے بھائی کسی اور سے، وہ کہندا حلالہ کراؤ، پہلے حلالہ کراؤ۔ میں اگر حلالے کی صحیح تشریح کر دوں نا، کعبہ کے رب کی قسم مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ منبر رسول، یہ مسجد کا تقدس، آپ جیسے نورانی چہرے، ان کے سامنے میں حلالے کی تعریف کروں، میرا اپنا وجود پانی پانی ہوتا ہے، میں حلالے کی تعریف نہیں کر سکتا۔ لیکن آگے چل کے چونکہ موضوع ہے میرا، مجھے کرنی پڑے گی، آپ کو سمجھے گا کہ حلالہ کتنا بڑا گھنونا عمل ہے، کتنی بڑی بدکاری ہے، کتنی بڑی سیاکاری ہے، کتنی بڑی لعنت ہے، اور جس کو میں لعنت نہیں کہتا، محمد رسول اللہ نے لعنت کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق کے باقی مسائل انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا۔ آج میں نے اس کے سامنے جو رکاوٹیں تھیں، طلاق کے سامنے جو دین اسلام نے رکاوٹیں رکھی ہیں، وہ بیان کر دیں۔ ان رکاوٹوں کو عبور نہ کیجیے گا، ان بیریئرز کو اپنے سامنے رکھیے گا، تاکہ گھرانہ بچ جائے، تاکہ یہ ماحول چلتا رہے، پیار محبت کی فضا قائم رہے۔ اور میں نے آج کے خطبے کو جو عنوان دیا نا، اس کے الفاظ پہ کبھی غور کرنا۔ آج کا جو عنوان میں نے رکھا ہے، آہ کتنے ہی خواب بکھر گئے، آہ کتنے ہی خواب بکھر گئے، کتنے ہی آبگینے ٹوٹ گئے۔ یہ طلاق لوگوں کے خواب بکھیر کے رکھ دیتی ہے۔ کتنے آبگینے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آبگینے کہا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عورتوں کو اللہ کے نبی نے آبگینے کہا ہے۔ یہ آبگینے ٹوٹتے ہیں۔ پوچھئے کبھی اس بندے سے، اللہ نہ کرے کہ جس کے بیٹی کو طلاق ہو گئی اور بیٹی گھر کی دہلیز پہ بیٹھی ہے، کبھی اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے گا اس کی حالت کیا ہے۔ آبگینے کیسے ٹوٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارہا یہ درخواست کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، بار بار کرتا رہوں گا کہ آپ احباب وقت پہ تشریف لایا کریں دین اسلام کے مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ کعبہ کے رب کی قسم، یہ مسائل جو یہاں کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ میں نے کہیں سے پکڑے اور آ کے بیان کر دیے۔ اللہ کی قسم اس کے لیے راتیں جاگنا پڑتی ہیں، اس کے لیے دن کے سکون برباد کرنا پڑتے ہیں، عنوان بنانا پڑتا ہے، مسائل کی تحقیق کرنی پڑتی ہے، کتابیں چھاننا پڑتی ہیں،
علماء سے مشورے کرنے پڑتے ہیں، ایک ایک چیز کو، ایک ایک لفظ کو سوچ سوچ کے بولنا پڑتا ہے۔ آپ احباب یہ سمجھتے ہیں کہ مولویاں دا کیڑا کام ہے؟ اللہ کی قسم اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا، یہ کسی نے نہیں نا تجربہ، ایک جمعہ ایتھے کھڑا ہو کے مینوں وکھا چھڈے، ایک جمعہ صرف ایتھے کھڑا ہو کے وکھا چھڈے۔ اللہ کے بندو اتنا آسان کام نہیں ہے، آپ بھی کچھ سمجھیں، اس چیز کو کچھ اہمیت دیں۔ آپ کے لیے موتی اور ہیرے چن کے لاتے ہیں، کلیاں اور پھول اکٹھے کر کے لاتے ہیں، ہمیں مختلف چمنستان کی سیر کرنا پڑتی ہے، آپ کے لیے سڑکوں پہ چلنا پڑتا ہے، یہ مسائل اکٹھے کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اور آپ کے سامنے اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جب دل چاہا آ گئے، چلو ثواب کی خاطر نہ آؤ نہیں آتے، کم از کم مسائل کو سمجھنے کے لیے آ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔